میرا نبی 63 سالہ زندگی میں بھی امت کے غم میں آنسو بہا بہا کے گئے، اور آج امت کی بیٹی کا جب سر برہنہ کرو گے، ان کی عزت پامال کرو گے، مدینے کے تاجدار کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے مدینے کے تاجدار کو۔ خدا کے لیے بس کرو یار۔ ملکی حالات کی جو نوعیت ہو چکی ہے، اس کی ذمہ داری کن پہ آتی؟ حکمرانوں پہ آتی ہے یا عوام پہ آتی ہے؟ جو ہمارے سکولز، کالجز، یونیورسٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، غور اور تدبر کرنے والی باتیں ہیں۔ ہم کس نہج تک پہنچ چکے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ وہ اقبال نے تو 1 صدی پہلے ہی پیغام دے دیا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ جو حالات کا سامنا ہے ہمیں، یہ قرآن سے دوری کی بدولت ہے، حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے دوری کی بدولت ہے۔ آج سمجھ نہیں آ رہا سچا کون ہے، کسے جھوٹا کہیں؟ وہ طلباء جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں انہیں جھوٹا کہیں، یا وہ حکومت جو ان کے خلاف ڈنڈے برسا رہی ہے انہیں جھوٹا کہیں؟ میں تو کہتا ہوں ہم سارے اپنے اپنے رویے دیکھیں، اپنا اپنا کردار دیکھیں۔ بیٹی سب کی سانجھی ہوتی ہے یار، اور یہ میرے دین نے سکھایا ہے، یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ بیٹی تو سب کی سانجھی ہے یار۔ بلکہ میں تجھے اپنے آقا کی وہ محبت بری بات نہ سناؤں؟ حاتم طائی کی بیٹی قیدن بن کے جب حضور کے سامنے سے گزرتی ہے، برہنہ سر تھا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا سر ڈھانپ دو۔ عرض کی یا رسول اللہ بندہ نواز یہ تو کافرہ ہے۔ فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا یار، یہ میرے نبی کے دین کا پیغام تو دیکھو نا یار۔ کافرہ کی بیٹی کا سر ڈھانپا جا رہا ہے، اور آج امت کی بیٹی کا سر برہنہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اس کے متحمل ہوتے ہیں، جو فیسٹیول کے نام پہ پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ وہاں پہ پروگرامز انعقاد کیے جاتے ہیں، اور ہماری نسل کو کس نہج پہ لایا جاتا ہے۔ اور پھر درندے تو پھر درندے ہی ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے، اور یقین کریں یہ قرض ہوتا ہے۔ اگر کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت نہیں کرو گے تو سمجھ لو تمہاری بھی محفوظ نہیں ہے، یہ قرض ہی ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اسلام کے قریب آئیں، اسلام سے جڑیں، اور ماں، بہن، بیٹی کا ہر رشتے کا تقدس ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ بیٹیوں کو جس طرح حضور نے چادر سے ڈھانپ دیا ہے، اسی طرح تم بھی بیٹی کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھو، بہن کو بہن کی نگاہ سے دیکھو، ماں کو ماں کی نگاہ سے دیکھو یار۔ مگر نہ آنکھ بند ہونے میں بس چند لمحے لگتے ہیں، کچھ لمحات کی دیر ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی تو جب جاؤ گے نا قبر میں کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ جب خدا نے پکڑ لیا بلا کر تمہیں سامنے، ہر چیز کے متعلق میرا رب سوال کرے گا، پوچھے گا بتا یہ تم نے کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ اور آج پردہ پوشی بھی کی جا رہی ہے، ظالم کو چھپایا جا رہا ہے۔ لیکن سن لو قیامت کا دن ہوگا، میرے رب کا قرآن کہتا ہے زبان پہ تالا لگ جائے گا، اعضائے بدنی گواہی دیں گے، اعضائے بدنی گواہی دیں گے۔ یار دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ عرش والے کو تو دھوکہ نہیں نہ دے سکتے۔ اس لیے خدا کا واسطہ ہے، علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم و اہل بیتہ و تلاوت القرآن۔ اپنی نسلوں کو 3 باتیں سکھاؤ، یہ میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے۔ پہلی بات فرمایا اللہ کا قرآن سکھاؤ، اور پھر فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اب انہی پہ ذرا غور کریں یار، جس کے پاس قرآن کی دولت ہو وہ بھلا کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو غلیظ نظروں سے دیکھے گا؟ جرم کا ارتکاب تو دور کی بات ہے، جس کے سینے میں قرآن کا نور اترتا ہے وہ یہ بات سمجھے گا کہ میرے قرآن نے مجھے کیا بتایا ہے۔ اور جس کے دل میں قرآن کی محبت بھی ہو، اور صاحب قرآن کا پیار بھی ہو، حضور کی محبت بھی ہو، تو وہ تو کہے گا یار میرے نبی کی سنت ہے۔ جب میرے نبی کافرہ کی بیٹی کا سر ڈھانپ رہے ہیں، اور میں امت کی بیٹی جو میرے نبی کی بیٹیاں ہیں، حضور مثل باپ ہیں ہمارے لیے، اس امت کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل باپ ہیں یار۔ بیٹیاں بھی میرے نبی کی، بیٹے بھی میرے نبی کے۔ ذرا غور کرنا 2 لمحے بیٹھ کر، دکھ کس کو ہوتا ہے، کسے تکلیف ہوتی؟ اس نبی کو جس نے تیری خاطر بستر لپیٹ دیا۔ جب اللہ نے قرآن نازل کیا میرے محبوب تیرے گناہ گار امتیوں کو تھوڑا عذاب بھی دینا ہے، تو حضور کیا، اللہ اکبر، حضور نے بستر ہی لپیٹ دیا، ساری رات مصلی پہ پاؤں مبارک متورم ہو گئے۔ اللہ قرآن نازل فرما کے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص،
منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، میرے سونے اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے ساری رات نہ جاگا کر، تیرا ساری ساری رات جاگنا تیرے رب کو وارا نہیں ہے۔ حضور نے اتنے آنسو بہائے کہ ریش مبارک، داڑھی مبارک حضور کی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ طائر سدرہ سے جبریل آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا امت کا غم رلا رہا ہے، امت کا غم رلا رہا ہے۔ میرا نبی 63 سالہ زندگی میں بھی امت کے غم میں آنسو بہا بہا کے گئے، اور آج امت کی بیٹی کا جب سر برہنہ کرو گے، ان کی عزت پامال کرو گے، مدینے کے تاجدار کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے مدینے کے تاجدار کو، خدا کے لیے بس کرو یار۔ پھر جبریل آ گئے اللہ کا پیغام لے کے، سونیا اللہ فرماتا ہے اللہ تجھے راضی کر دے گا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب غم نہ کریں، اللہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی فرما دے۔ تو یہ ہے حضور کی محبت۔ جس دل میں میرے نبی کی محبت ہو، کلمہ پڑھنے والوں ذرا سوچنا، کلمے کی بقا کی خاطر میرے آقا حسین نے سارے گھر قربان کروا دیا تھا، سارے قربان۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، اور لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کے پڑھنے والوں الا اللہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ خدا کا واسطہ عرض کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو دین کے قریب لاؤ۔ ہاں تعلیم، یہ تو میرے نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، حضور فرماتے علم حاصل کرو ماں کی گود سے گود تک۔ تو علم حاصل کرنے پہ تو ہم یہ کمپرومائز نہیں کرتے، بیٹیوں کو علم کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ ایک بیٹی جب کل ماں بنے گی تو اس کے ہاتھوں سے ایک نسل پروان چڑھے گی، اور جب اس کے پاس تعلیم ہی نہیں ہوگی تو دوسری جانب درندے ہیں، ہم کہاں بھیجیں اپنی بیٹیوں کو؟ قیامت کا جب منظر سامنے ہوگا، میدان محشر بپا ہوگا، کہاں منہ چھپائے پھرو گے؟ آج تو چھپا رہے ہو، وہاں ایک ایک چیز سامنے ہوگی۔ اور تیسری بات فرمایا وَحُبَّ نَبِيِّكُمْ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ۔ تو یہ آل کی محبت کا پیغام کربلا سے لے لو۔ وہاں میرے نبی کی امت کے جو مرد تھے انہوں نے شریعت محمدی پہ پیرا دے کے دکھایا، اور خاندانی نبوت کی جو خواتین تھیں انہوں نے سیدہ زہرا کی چادر کا پیرا دے کے دکھایا ہے، انہوں نے سیدہ خاتون جنت کی حیا کا پیرا دے کے دکھایا ہے۔ اگر واقعی حسینی ہو اور کلمے سے محبت ہے تو پھر ہر فرد کو اپنا آپ بدلنے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ جس جگہ پہ بھی ہے وہ اپنے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرے اور پھر اس کو دھونے کی کوشش کرے۔ یہ دکھڑا تھا جو میں نے آپ کے سامنے، دل پھٹتا ہے، باتیں پھر بھی مکمل نہیں ہوتی۔ دعا ہے اللہ میرے محبوب کی امت کی بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور ظالموں کو سب سے پہلے تو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ہدایت نہیں تو اللہ انہیں نشان عبرت بنا دے، قیامت تک لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بنے۔ اللہ میرے وطن کی بھی خیر فرمائے، اس وطن کے اداروں کی اللہ خیر فرمائے، اور انہیں ان اداروں کو اللہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں، باتیں بہت زیادہ اس عنوان سے میں عرض کر چکا، اب اپنے عنوان کی طرف چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دعا کیجئے میرے لیے، اللہ علم اور عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے، سچے سچے سونے دین کے اللہ صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔